السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکیلے حروف اور جب وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی شکل کیسے بدل جاتی ہے؟ اکثر لوگ یہیں غلطی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے بعد آپ مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف کو ایک سیکنڈ میں پہچان لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ سب سے پہلے یہ جانیے مرکبات کا مطلب کیا ہے۔ مرکبات کا مطلب ہے ملے ہوئے حروف۔ یہاں ہم ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پہچانیں گے، جیسے تصویر میں بتایا گیا ہے کہ اگر لام لکھا ہے تو دائیں طرف لام ہے اور بائیں طرف الف ہے۔ یہاں پر دیکھیے پہلے کھانے میں یہ اکیلا الف ہے، لیکن اگلے ہی کھانے میں جب یہ لام کے ساتھ ملا تو اس کی شکل بدل گئی اور یہ بن گیا لام الف لام الف۔ اسی طرح جب یہ با کے ساتھ مل کر یہ با الف کہلائے گا۔ یہاں دیکھیے لام کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی یہ لام کی صورت میں ہے، کبھی یہ لام الف کی صورت میں، کبھی یہ لام جیم کی صورت میں، کبھی یہ پھر لام الف کی صورت میں، کبھی یہ پھر با لام با کی صورت میں۔ غور کریں کہ جب لام جیم کے ساتھ ملا تو اس کا نچلا حصہ غائب ہو گیا، یہی اصل پہچان ہے۔ تیسری لائن میں دیکھیے کیف۔ کیف کی پہچان بہت ہی ضروری ہے۔ کاف جب یہ اکیلا ہے تو کیسا ہے، اور جب یہ کاف با، کاف تا یا کاف الف بنتا ہے تو اس کا اوپر والا ڈنڈا کیسے مڑ جاتا ہے، اس کا اوپر والا حصہ کیسے مڑ جاتا ہے۔ اب آتا ہے سب سے اہم حصہ، یہاں حروف کی پہچان ہے۔ یہاں حروف کی شکلیں ایک جیسی ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با کہلائے گا، اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا کہلائے گا، اگر اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، اگر اوپر 1 نقطہ ہے تو یہ نون ہے، اگر نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ نیچی ہے تو یہ با ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 1 نقطہ ہے تو یہ نون ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، یہاں پر دیکھیے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، یہاں پر دیکھیے نیچے 1 نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہاں پر دیکھیے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 1 نقطہ ہے تو یہ نون ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے۔ اب ہم مکمل اس مرکبات والی تختی 2 کی مشق کریں گے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کالا کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا۔
یہاں پر دیکھیے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہے، نون خا، نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یا ہے، نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، با جیم، نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یا میم، نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، با میم، نون میم، تمیم، ثمیم، اوپر تین نقطے ہیں تو یہ ثا ہے، با یا، نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون۔ یہاں پر با کی شکل دیکھیں، صرف چھوٹا سا با ہے بیچ میں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، کیونکہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی پہچان یہ ہے، بانون با۔ یہاں پر بیچ میں چھوٹا سا دیکھیں یہ نون ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ اوپر ایک نقطہ ہے، بانون با، تا یا نون، یہاں پر بیچ میں چھوٹا سا یا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے ہیں، یا ثانون، بیچ میں دیکھیں ثا چھوٹا سا، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہیں، با ثانون، جیم، ح، خا، ح ثا، خا با، جیم تا، تا ح تا، یا جیم با، نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا ہے، یہ یا کی شکل ہے، یا کی شکل ہے، اس طرح بھی یا قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے ہیں۔ جیم دیکھیں، جیم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یا جیم با، با خا تا۔ یہاں پر با کی شکل دیکھیں، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے با، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، با خا تا، تا۔ یہاں پر تا کی شکل دیکھیں، اس طرح بھی تا آتا ہے، تا، ہ، با تا، یہ تا ہے، یہ تا کی شکل ہے، با تا، یا ہے، تا تا، اس طرح بھی تا آتا ہے، یعنی اس شکل میں بھی تا آتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی دو نقطے ہیں، تا تا، نون ہے، یا ہے با، با ہے الف، با ہے میم، یہ ہا ہے، ہا یہاں پر اس طرح بھی آتا ہے، اس طرح بھی ہا آتا ہے، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را، ز، را، جیم را، خا ز، یا را، تا ز، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، غاد، طا، ظا، عین، غین، عین جیم، غین ح، با عین، یا غین، با عین دال، تا غین ذال، فا، قاف، واو، قاف لام، فا واو۔ یہاں پر دیکھیں فا، قاف اور وا، ان کی آگے مختلف شکلیں ہیں، یہاں پر آدھا قاف ہے، یہاں پر آدھا فا ہے، قاف لام، فا واو، قاف واو،
نون قاف را، یہاں پر قاف کی شکل دیکھیں، یا فا را، یہ پہچانیں، یہاں پر قاف کی شکل اور یہاں پر فا کی شکل، یہ فا ہے، اوپر ایک نقطہ ہے اور گول ہے تو یہ فا ہے، یا فا، میم میم، یہ دونوں میم کی شکلیں ہیں، حمزہ حمزہ الف، یہ حمزہ کی شکل ہے، حمزہ الف کی شکل میں، اور یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں، اور یہاں پر حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، سین حمزہ لام، یہاں پر یا کی شکل میں آیا ہے حمزہ، یہاں پر دیکھیں یہ والا شکل یہاں پر آیا ہے، سین حمزہ لام، تا میم تا، با الف، لام خا یا را، تمت بالخیر۔ اب آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، یعنی مکمل مشق میں تختی نمبر 2 میں دیکھیے جہاں با سین اور یا سین لکھا ہے، یعنی شکل بالکل ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کی جگہ بدلنے سے حرف بدل گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تا اور شین میں کتنے نقطوں کا فرق ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ یاد رکھیں نقطوں کی پہچان ہی قرآن کی صحیح، یعنی قرآن صحیح پڑھنے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ آسان طریقہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگلے سبق یعنی تختی نمبر 3 کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔